یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم دعا کی قبولیت کی بات کرتے ہیں اور دعا کے خصوصیت کی بات کرتے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کو نماز کی ادائیگی میں سب سے خوبصورت لمحہ پسند ہے وہ آخر میں دعا کا ہے، کہ اسے اپنے بندوں کی عبادات یا سجدے سے وہ لگاؤ نہیں ہے جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ تو انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں دعا کی قبولیت کا معیار تھوڑا سا اس پر روشنی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی۔ دیکھیں، جب اسلام کا اعلان ہو رہا ہے اور بندوں کو الگ الگ خداؤں سے، لات، عزا، حبل، ان الگ الگ خداؤں سے ایک خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ رزق کا خدا، یہ میرا لباس کا خدا، یہ میرے سفر کی حاجت کا دعا، یہ میری فلاں کا خدا، فلاں کا خدا، تو الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ تو اتنے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا اور اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ خدا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ خدا ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے خدا جو بنا رکھے ہیں وہ بنا ہی اس لیے رکھے ہیں کہ ہماری حاجات سنے، ہماری حاجات کی طرف آئے، ہماری حاجت روی کرے۔ تو آپ جس خدا کا تصور دیتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ محبوب کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھے بلانے والا، مجھ سے دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر ارشاد فرمایا اس کے لیے جو طریقہ ہے اور اس کے لیے جو آداب ہیں، وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرطیں یہ ہیں کہ اپنے آپ کو بندگی میں میرے لیے کر لو اور میرے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح جس طرح کہ آپ نے ترجمہ کوٹ کیا، ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو پھر جب یہ پیغام قرآن مجید میں ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ تمہاری ساری دعاؤں کا سننے والا وہ موجود ہے اور تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم جو بھی معاملہ کرتے ہو تم اس کے ساتھ خود کو اپنے بالکل ربط میں پاتے ہو، تو اسی طرح ایک حضور نبی ایک مشکاہ شریف کے اندر بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا جو ہے وہ کتنی پسندیدہ ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے، کہا کہ بعض اوقات آدمی الفاظ بھی الٹ پلٹ کر دیتا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہو اور صحرا کا سفر ہو اور وہ نیند میں ہو اور پھر اس کو اٹھ پڑے تو دیکھے کہ اس کی سواری چلی گئی، اس کا زاد راہ چلا گیا، اب وہ دیکھے کہ اتنا لمبا صحرا ہے، میں چلوں گا مر جاؤں گا، اب وہ اس عالم میں موت کے عالم میں ہو اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگ جائے اور پھر اسے نیند آ جائے اور پھر اچانک اٹھے تو اپنی سواری کو، اپنے زاد راہ کو اپنے سامنے پائے اور وہ خوشی میں اٹھ کر اپنے رب کو یہ کہے کہ اے مالک تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، الٹ کہہ دے، تو کہا کہ اپنے رب کو بندے کے وہ الفاظ بھی بہت پسند آتے ہیں کہ اس بندے نے کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اس عالم میں اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ اصل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم اس خدا سے مانگتے ہو جسے تم پہچانتے ہی نہیں ہو۔ پہلے اس خدا کو پہچانو کہ تم جس خدا سے مانگ رہے ہو۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب سے مانگنے کے لیے تمہیں حضور قلب کی یہ آداب ہیں۔ حضور قلب آپ کا ہونا چاہیے، یعنی حدیث پاک میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا جو غافل دل سے میرے سے مانگتا ہے، بس ہاتھ اٹھا دیے، جلدی سے دعا کر لی اور چلا گیا۔ ایک آدمی آیا، صحابی کہتے ہیں کہ اس نے مسجد میں نماز ادا کی، پھر اس نے دعا مانگی جلدی سے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھئی دعا تم نے بہت جلدی کی، دعا کا طریقہ یہ تھا کہ تم پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے، پھر اس کے بعد تم اپنی حاجت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یہ ہے صحیح طریقہ، یہ ہے آداب۔ حضور قلب، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پاؤ۔ اسی طرح ایک اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خلق کو پیدا کیا، خلق کو پیدا کرنے کے بعد خلق کی طرف ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم سے ہو سکے سب سے پہلے تو یہ ہو کہ تم میری بات کو سنو،
اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم اتنا کر لو کہ تم میری طرف دیکھو، اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر یوں کر لو کہ تم میرے دروازے پہ چمٹے رہو، میرا دروازہ چھوڑ کے نہ جاؤ، میں آفات و بلیات بھی بھیجوں گا، میں نعمتیں بھی بھیجوں گا، میری آفات و بلیات، میری نعمتیں تمہیں میرے در سے جدا نہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پھر تم اتنا کر لو کہ تم اپنی ضروریات اور حاجات میرے دروازے پہ لا کے رکھو، میں تمہاری حاجات کو بھی پورا کروں گا، تمہاری ضروریات کو بھی سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، یہ تو آپ نے میں بتایا کہ دعا کی قبولیت کا معیار کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں خود لکھا ہے کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا واسطہ ہے، ہمارا رابطہ ہے، ہمیں اسی کے حضور مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات دعائیں جو ہیں تھوڑی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں ان کی قبولیت، ایسے میں وسیلہ، کیا وسیلے کو اپنا دامن پکڑ کر وسیلے کے ذریعے بھی دعا مانگے جا سکتے ہیں، جس میں وسیلے میں سب سے زیادہ ذکر و اذکار ہم اہل بیت کا بھی کرتے ہیں، کیا وسیلوں سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے۔ میں یہاں پر امام مالک جو عشق کے اندر بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی مدینہ کے اندر گزاری اور اسلامک لٹریچر کے اندر ان کو عالم المدینہ کہا جاتا ہے، وہ بیٹھے تھے، خلیفہ ابو جعفر منصور نے اونچی آواز میں حکم دیا تو حضرت امام مالک نے جھڑک دیا کہ اشارہ کیا کہ اب مسجد نبوی میں ہیں اور سامنے حضور تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اور آپ نے آواز اونچی کی تو وہ سہم گیا اور کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کا اونچی کرنا آج بھی اسی طرح ممنوع ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کی حیات ظاہری میں تھا، اسی طرح آپ کا ادب آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ پھر وہیں پر انہوں نے ایک فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تو حضور کو پشت ہوتی ہے، اور اگر حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں تو قبلے کو پشت ہوتی ہے، تو میرے لیے یہ بتائیں میں دعا کس کی طرف منہ کر کے مانگوں؟ تو یہاں وسیلے کے اوپر یوں سمجھیں فتویٰ آ گیا، امام مالک نے دیا، انہوں نے فرمایا کہ حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں کیونکہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت اللہ کے نبی نے کرنی ہے، کعبے نے نہیں کرنی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آتی ہے بات توسل کی، وسیلے کی۔ دیکھیں ہم کہیں پہ بھی جائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہیں پہ بھی کام کروانا ہو تو ہم اس کے قرب کے پیارے ڈھونڈتے ہیں، بھئی ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، اس کے پیاروں کو تلاش کریں تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں۔ یقین رکھیں اللہ جل مجدہ جب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ خبردار میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے جو قریبی ہیں، میرے جو پیارے ہیں، قیامت کے دن انہیں نہ کسی بات کا غم ہوگا، نہ کسی بات کا خوف اور ڈر ہوگا۔ اب وہ اس کے پیارے ہیں، ان کو اپنے پیاروں کا جو ہے وہ وسیلہ پسند ہے، تو سب سے بہترین وسیلہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اچھا، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبیوں میں پیاروں میں آ جائیں تو کون؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین، کہ جن کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سجدہ بھی لمبا کر دیں تو اہل بیت اطہار، پھر آپ کے خلفائے راشدین، پھر آپ کے، یہ پیاروں کا تسلسل ہے۔ تو جب بھی دعا مانگا جائے، دعا مانگی جائے تو اگر ان پیاروں کے توسل سے مانگی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاروں کے توسل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہ کرے؟ میں اسی طرح کہوں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، جب قحط آیا تو لوگ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ اب ہمارے بس سے تو باہر ہے، بڑی دعائیں کر لیں قبول نہیں ہو رہی، تو آؤ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، عرض کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ تم آسمان کا اشارہ نہیں سمجھے، کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے، اس کا یہ جو درمیان میں پردہ ہے، یہ پردہ ختم کر دو۔ تو یہ کیا گیا کہ پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھت کو، جو حجرے کی چھت تھی، پہلے یہ گنبد خضرا نہیں تھا، وہ چھت تھی حجرے کی، سوراخ کیا گیا، تو جیسے ہی سوراخ کیا گیا بادل امڈ آئے مدینہ کے اوپر اور بارش ہونے لگ گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ آ گئے کہ امیر المومنین جانور جو ہے وہ سیراب ہو گئے، زمین سیراب ہو گئی، پانی بہت ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ سوراخ بند کر دو، جیسے ہی وہ چھت سے سوراخ بند کر دیا گیا بارش رک گئی۔ پھر اسی طرح حضور نبی حضرت، پھر ایک اور یہ
کہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے اخذ کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پر حضور نبی علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 10 دعا کھڑے کیے تھے کہ اے اللہ میرے مدینے پر بارش کر دے، تو مدینے پہ بارش ہوئی، پھر آپ نے روکی تو بارش رک گئی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں ہی پھر قحط پڑا ایک زمانے میں بارش کے لیے، تو آپ نے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، آپ کے جو چچا تھے حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے، ان کو لے آئے اور ان کو بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ، ہم جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات تھے تو ہم آپ کے توسل سے تیری بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، یا رسول اے اللہ آج ہمارے پاس تیرے محبوب کا چچا ہے تو ہم آج ان کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عباس کے وسیلے سے دعا کی تو بارش ہو گئی۔ تو یہ بنیادی طور پر توسل کے حوالے سے ہماری اسلام کی تاریخ، ہمارے صحابہ کرام کے واقعات، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ توسل سے دعا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لمبی حدیث ہے جس میں 3 دوست پھنس جاتے ہیں اور قحط غار میں پھنس جاتے ہیں اور ایک ڈھکن وہ ایک بہت بڑا پتھر آ جاتا ہے، تو وہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو، وہاں پر ایک آدمی اپنے والدین کی خدمت کا اور ایک آدمی اپنی نیکیوں کا، تو سارے وہ وسیلے پیش کرتے ہیں، تب جا کر وہ غار جو ہے وہ کھلتی ہے اور لوگوں کو خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر میں یہی کہتا ہوں ہمارے اسلام کی تاریخ اور بلا تفریق مکاتب فکر اہل بیت حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اہل بیت اطہار کا وسیلہ، اسی طرح حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا وسیلہ جب دعا کے ساتھ آ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ اور جس طرح پہلے کہا خیر الدین ساتھ موجود ہیں اور گلہائے عقیدت انہوں نے پیش کیا، واپس اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں۔ علامہ صاحب اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وسیلہ بنانے سے متعلق، تھوڑا سا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح گفتگو میں یہ بھی ہم نے کہا کہ اللہ ہماری شرک سے قریب ہے، ہم جس طریقے سے دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، کیا کچھ جگہیں بھی ایسی ہیں جن سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ ہم نے یہ تو ذکر کیا کہ اچھا ان شخصیات کی ہوتی ہے، ان رشتوں کی ہوتی ہے، جگہوں سے متعلق بھی ایسا کچھ کہا گیا ہے؟ وہیں پر میں تھوڑی سی گزارش کرتا چلوں کہ جو جگہیں ہیں کیا وہ خاص ہیں عبادت کے لیے کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کہ وہ زیر کفالت تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کے، تو حضرت زکریہ ان کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں وہ عبادت گزارا کرتی تھی۔ تو حضرت زکریہ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں۔ انہوں نے پوچھا انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے میری طرف بھیجے ہیں۔ تو پھر وہیں پر قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ ھنالک دعا زکریہ ربہ، یہ قرآن مجید نے کہا۔ قرآن مجید نے یہ الفاظ اضافہ کی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ھنالک، کہ وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ بھئی یہ ھنالک کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہاں مفسرین نے بڑے نکتے کی بات کی، وہ کہتے ہیں یہ ھنالک کا مطلب ہے اسی جگہ پر جہاں حضرت بی بی مریم عبادت کر رہی تھی، اللہ کی برگزیدہ بندی، اللہ کی ولیہ، وہ جہاں عبادت کر رہی ہیں وہاں کھڑے ہو کر نبی سے دعا منگوائی جا رہی ہے، اور نبی ہو کر اللہ کی ولیہ کی جگہ پر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اور پھر دعا قبول بھی ہو گئی کہ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر کوئی اللہ کا پیارا دعا عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کو اپنے لیے خاص کرے، وہ جگہیں بھی مستجاب الدعوات ہو جاتی ہیں، اور مستجاب الدعوات ہونے کا اللہ نے پھر قرآن میں ثبوت بھی دے دیا۔ سب سے پہلے تو یہ نبی ہے، نبی تو کہیں پر بھی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دے اس کی دعا کو قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہاں نبی کو کھڑے کر کے دعا منگوائی جا رہی ہے اور قبول بھی کروایا جا رہا ہے، اور پھر امت تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ ھنالک دعا زکریا ربہ۔ تو اس کا مطلب ہے امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم زندگی میں جہاں کہیں سفر کر رہے ہو اور وہاں جہاں تمہارا گزر ہو اور دیکھو کہ یہ اللہ کے کسی محبوب بندے کی جگہ ہے، تو وہاں اس چیز کو وسیلہ بنا کر تم دعا کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا، تلاوت کی جب ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اچھا چونکہ عربک ہے، ہماری لینگویج نہیں ہے، تو اگر ہم صرف عربک میں کوئی دعا کریں جس کا ہمیں مفہوم نہیں پتا، جس کا ترجمہ نہیں پتا، تو وہ کیا قبولیت ہوگی؟ معلوم ہی نہیں ہے، ہماری لینگویج نہیں ہے، اس پر ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ جی، میں آپ کا بہت ہی اہم سوال تھا جو آپ نے حضرت صاحب سے کیا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں، بے شک، الف لام میم 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں آپ کے حصے میں آئیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ بھی آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہاں ایک خوبصورت سی بات سمجھاؤں گا کہ ایک لوہار نہر کے کنارے اپنی بھٹی پہ اپنا لوہا کام کر رہا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، تھوڑے مارتا ہے، نواسا آ گیا، پوتا آ گیا، پوتے نے کہا دادا
تو حافظ قرآن ہے, یہ کام بھی کرتا رہتا ہے اور ساتھ میں تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے, تجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ کہا بیٹا میں تو ان پڑھ ہوں, صرف قرآن حفظ کیا تھا, مجھے معانی اور مفاہیم کا پتہ نہیں ہے. تو کہا کہ دادا پھر کیا فائدہ ایسے قرآن کا جو تجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا؟ دادا بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا, اس نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو, یہ کوئلے کی ٹوکری لو اور نہر سے پانی بھر کے لے آؤ. اس نے کہا دادا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, ٹوکری میں بھی بلب پانی کبھی آتا ہے؟ تو کہا بیٹا لے کے تو جاؤ. وہ تو اس نے کہا کہ کوئلے نکال دو, کوئلے نکال دیے, نہر میں گیا اور نہر میں بار بار پانی میں ڈبوتا اور پانی چھن جاتا. تو اس نے کہا دادا پانی تو چھن جاتا ہے. کہا بیٹا 2-3 دفعہ کوشش تو کر. تو اس نے 2-3 دفعہ کوشش کی, پانی نہیں آیا. کہا دادا نہیں پانی بھر رہا. تو کہا اچھا بیٹا آ جاؤ. جب بیٹا واپس آیا پوتا, تو کہتا ہے پوتا ٹوکری جب لے کر گئے تھے تو رنگ کیسا تھا؟ کہا دادا اس وقت کالی تھی. کہا کہ بیٹا اب دیکھو اب رنگ کیسا ہے؟ کہا دھل گئی ہے. کہا کہ بیٹا بلا تشبیہ و بلا مثال, یہ جو قرآن ہے نا یہ اس بہتی نہر کی طرح ہے. قرآن کے الفاظ آیات جو ہیں اس قرآن کے پانی کی طرح ہیں, اور ہماری روح, ہمارا من اور ہمارا دل یہ اس ٹوکری کی طرح ہے. جو ہمارے اعمال سیاہ جو ہیں, اللہ کی نافرمانیاں, کبھی غیبت کر لی, کبھی اللہ کے بندوں کے بارے میں بغض کینہ دل میں پال لیا, کبھی ہم نے گناہ کر لیے, کبھی ہم نے کیا کچھ کر لیا, وہ کالک ہمارے اوپر چڑھ جاتی ہے روح پر, ہمارے من کے لباس پر. تو یہ بھلے قرآن کہ مفاہیم میرے اندر نہیں ٹکتے, میرے اندر نہیں رکتے اس پانی کی طرح, لیکن یہ میرے اندر سے گزر کر میری اندر کی کالک کو دھو جاتے ہیں اور ہمارے دل کو اجلا اور من کو صاف کر جاتے ہیں. تو بیٹا اسی لیے قرآن مجید کی یہ میں صرف تلاوت کرتا ہوں تو بھی مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور میں یہ آخری بات اجازت بڑی خوبصورت ہے کہ قبر کھودی گئی تو ساتھ میں کسی کی قبر کھول گئی. جب قبر کھلی تو خوشبو تھی, تو کہا کہ بھئی یہ بہت ہی کوئی نیک آدمی تھا, پتہ کرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, اس کی بیوہ بھی زندہ ہے. تو بیوہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر کا کون سا پیارا عمل تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ان پڑھ تھا, جاہل تھا, اسے کوئی نہیں تھی, وہ قرآن بھی تلاوت نہیں کر سکتا تھا, اسے صرف قرآن سے محبت تھی. وہ قرآن کھول کے بیٹھتا اور انگلیاں قرآن کی لائنوں پہ رکھتا اور کہتا اے مالک تو نے یہ بھی سچ کہا, اے مالک تو نے یہ بھی سچ کہا. یہ کہتے ہوئے وہ روتا رہتا تھا. کہا اسی حالت میں اس کی موت ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب وقت انتہائی مختصر ہے, بس کلوزنگ ریمارک آپ لوگوں سے چاہیے. جمعہ مبارک ہے, خوبصورت ساتیں ہیں, چھوٹا چھوٹا میں آپ سے سوال بس جاننا چاہوں گی, کچھ ایسے وظائف جو آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ورد کرتے رہنا چاہیے, پہلے آپ بتا دیجئے پھر میں علامہ صاحب آپ کی طرف. دیکھیں 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی چاہیے, اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. الفاظ خاص ہیں, دعائیں بھی موجود ہیں, اگر کوئی وہ دعاؤں کو یاد نہیں رکھ سکتا اپنی زبان میں پنجابی سرائکی جو بھی ہے اپنے رب سے پہلے عشرے میں رحمت مانگیں, دوسرے میں استغفار کرے, تیسرا اتق من النار کا ہے, آگ سے خلاصی کا ہے, توبہ کرے, گڑ گڑائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کرے, اور یہی سب سے بہتر ہے کہ اسی کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرے.